حدیث کی کتابیں کھول لی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رسول اللہ کی بات کے آگے آوازوں کو پست کر لو. صحابہ اتنی پست کرتے تھے، اتنی پست کرتے تھے. جب یہ آیتیں اتری تو ابو بکر و عمر کے کلیجے چر گئے، اور انہوں نے اس کے بعد رسول اللہ کے دنیا سے جانے تک کبھی رسول اللہ کے آگے ہلکی سی بھی اونچی آواز میں بات کو کرنا گوارا نہ کیا کہ کہیں ہمارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. رسول اللہ سے اونچی آواز کرنے سے اگر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ کی ساری احادیث پڑھ لینے کے بعد سمجھ آ گئی عمل رسول اللہ کا ہے، عمل رسول اللہ کا سمجھ آ جائے، شرح صدر بھی ہو گیا حدیث صحیح ہے، پھر آوازوں کو بلند کر دیا جائے کہ میں نہیں مانتا، میرے امام نے نہیں مانا، میں نہیں مانتا، میرا مولوی نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میرا فقیہ نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میرا مجتہد نہیں مانتا. یہ آواز کو بلند کرنا آپ نہیں سمجھتے. یہ رسول اللہ کی حدیث کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو بات سمجھ، ہم نے کیا سمجھا ہے؟ صحابہ نے سمجھا. آپ نے رسول اللہ کے فرامین کو کچھ نہیں سمجھا، میں نے بھی کچھ نہیں سمجھا. ایک سنت کو چھوڑ دینے سے 40 سال کا فتویٰ صحابی رسول کو ہے، ایک سنت کو چھوڑ دینے سے. قربانی گزری ہے، لوگوں نے مسائل کا انبار لگا دیا، اور اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، طنز نہیں ہے. کان کٹا ہوا ہے، آدھا کٹا ہوا ہے، سینگ اتنا کٹا ہوا ہے، یہ ہو گیا، کھور میں یہ پرابلم ہے. قربانی بے عیب ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. عیب دار قربانی تو قبول نہیں ہے، لیکن عیب دار نمازیں، عیب دار عبادتیں، عیب دار روزے، عیب دار حج جو سارے ہی غیر مسنون ہیں وہ قابل قبول ہیں. عجیب فلسفہ ہے. قربانی عیب دار نہیں ہونی چاہیے، باقی ہر چیز عیب دار ہو جائے. قربانی عیب دار نہ ہو، رزق تیرا چاہے سارا حرام کا ہو، قربانی میں عیب نہ ہو، رزق میں سارے کا سارا عیب ہو. اپنی اصلاح کیجیے اعمال کی. وہ عمل جس کے اوپر مہر نبوت موجود نہیں ہے، چاہے تو حاجی، نمازی، ولی اللہ، جتنا مرضی بڑا بن جا. اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، چاہے بندہ لوگ علامہ کہیں، اگر عمل وہ کیا نیکی کی نیت سے جس کے اوپر مہر نبوت نہیں ہے، اللہ کی قسم قبول ہونا تو دور کی بات ہے، باعث گناہ ہے، باعث گناہ ہے. لوگ کہتے ہیں حرج کیا، ہم کہتے ہیں باعث گناہ ہے. حرج کیا ہے؟ باعث گناہ ہے. 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کرو، نماز تو قبول نہیں ہونی، تو حرج نہیں ہے کہ اس تیسرے سجدے کا گناہ بھی ملے گا غیر مسنون ہونے کی وجہ سے. عقل کو ہاتھ مارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بردہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہو گئے. کہا ہے اللہ کے رسول، آج عید کا دن تھا، صبح صبح میں نے محلے میں دیکھا غریب غربا بہت زیادہ ہیں. فجر کی نماز پڑھی، اپنی بکری کو لایا، اس کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا. سب سے پہلے ابو بردہ کی بکری غریب لوگوں کے گھروں میں جائے، ان کے منہ میں پہلا نوالا ابو بردہ کی بکری کا ہو. ابو بردہ کو اجر و ثواب بھی ملے، اور یہ نیت بھی نیک ہے اور عمل بھی صالح ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. ہر چیز شرائط بظاہر پوری نظر آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بردہ، تو نے بکری قربانی کے نیت سے اگر کی ہے تو سن لے، یہ بکری قربانی کی نیت سے لگی نہیں ہے، یہ تیری طرف سے مسلمانوں کے اوپر صدقہ تو ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول وجہ ساری نیتیں درست ہیں. نیت نیک ہے، نیت نیک ہے تو جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے جاؤ. نیکی کا عمل کل کر لو، تیجا 40واں چہلم جو مرضی کر لو. ابو بردہ، ہماری سنت یہ ہے کہ قربانی نماز عید کے بعد کی جائے. بتائیے نماز عید پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آج کل کے دور میں تو 5 منٹ میں 10 منٹ میں 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں.
ہماری سنت یہ ہے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کا اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں تو 2 رکعتیں ہمارے ساتھ پڑھیے اور اس کے بعد دوبارہ قربانی کر لیجئے۔ وہ جو آپ نے بکری کی ہے وہ قربانی کی بکری تو نہیں ہو سکتی، صدقے کی بکری ہو سکتی ہے، یہ مانا جا سکتا ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا لیکن وہ قربانی نہیں۔ صرف 5-7 منٹ کے فرق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنی سی 5 منٹ کی آگے پیچھے ہو جائے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں پہ سنتوں کو اس لیے کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا سنتوں پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حدیث بھی موجود ہے نا، بعض نے کہا یہ اس میں ضعف ہے لیکن دیگر سندیں اس کو مضبوط کرتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ وہی وقت ہے جب سنت رسول کو زندہ کرنے کا اجر و ثواب 100 شہیدوں کے برابر پہنچ جائے گا۔ ایک حدیث میں 50 صحابہ کے برابر اجر و ثواب ہے، وہ حدیث تو بالکل صحیح ہے۔ اور اس حدیث کو بھی دیگر روایات مضبوط کرتی ہے، 100 شہیدوں کے برابر پہنچ جائے گا۔ کس بات کا اجر؟ ایک سنت کو، فرض کی بات نہیں ہو رہی۔ اس چیز کو، رسول اللہ کے قول کی حقانیت کو، صداقت کو جس طرح صحابہ نے سمجھا ہم نہیں سمجھ سکے، اور صحابہ نے کیسے سمجھا، ایک واقعہ بیان کروں گا، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ حضرت علی کو، زبیر کو، مقداد کو، جوان ہیں، جرنیل ہیں، بات آج ضمنی طور پہ اس سائڈ پہ آئی ہے تو اسی طرف چل پڑی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے خطبے میں اس موضوع کو کلوز کیا جائے اور دوبارہ سیرت النبی کے 2 ہجری کے واقعات کی طرف آئیں۔ ان 3 جوان جرنیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے چلو یہاں تک کہ خاخ نامی وادی میں پہنچ جاؤ۔ جب خاخ نامی وادی میں پہنچو گے تو وہاں پہ ایک عورت ہے، معہا کتاب، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آنا۔ یہ تینوں پہنچے، وادی خاخ میں پہنچے تو عورت بھی موجود تھی، اونٹ بھی موجود تھا، کجاوا بھی موجود تھا۔ انہوں نے عورت کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دے دیجیے۔ اس عورت نے کہا تلاشی لے لو، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تمہیں اطلاع غلط ملی ہے۔ صحابہ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، انہوں نے کہا تلاشی لو، یہ کیسی بات کرتی ہے کہ اطلاع غلط ہے؟ اور میرے بھائیو اگر آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہو جائے گا تو ہم فلاح پا جائیں گے۔ اگر ہم نے رسول اللہ کے قول کو بس ایسے ہی سمجھ لیا تو ہم ناکام ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات کرتی ہے؟ یہ اطلاع ہمیں کسی بادشاہ نے نہیں دی، کسی حاکم نے یا جرنیل نے نہیں دی، ہمیں اطلاع اس نے دی ہے جس کو اطلاع آسمان کی بلندیوں سے آتی ہے، ہمیں اس نے اطلاع دی ہے۔ اونٹ کی تلاشی لو، کجاوے کی تلاشی لو۔ خط ایسی ہوشیاری اور چلاکی سے چھپایا گیا تھا، خط نہ ملا، نہ کجاوے میں ملا، نہ اونٹ پہ ملا، نہ سامان میں ملا۔ صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے، لیکن کیا ان کا ایمان متغیر ہوا؟ آج ہم کہتے ہیں تحقیق یہ کہتی ہے، تفتیش یہ کہتی ہے، یہ جی حدیث عقل کے مطابق نہیں ہے۔ بدبخت ایسی عقل کے اوپر، ایسی عقل پہ تف ہے جس کے اوپر حدیث ہضم نہیں ہوتی۔ جی آج کا دور ہوتا تو غامدی صاحب جیسے کہتے ہیں تحقیق تو کہتی ہے خط نہیں ہے۔ وہاں پہ کون کھڑے ہیں؟ علی، زبیر، انہوں نے کہا تفتیش تو کہتی ہے کہ تیرے پاس خط نہیں ہے، تلاشی بھی کہتی ہے تیرے پاس خط نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے، نکال دے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، اے عورت سمجھ لے ہمیں اطلاع اس نے دی ہے جس کو عرش کی بلندیوں سے اطلاع آتی ہے۔ دنیا غلط ہو سکتی ہے، اس کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ نکال دے ورنہ تیرے کپڑوں کو اتار دیا جائے گا، تیری جامہ تلاشی لی جائے گی، تجھے برہنہ کر کے ہم تیری تلاشی لیں گے، ہمیں پتہ ہاتھ تیرے پاس ہے۔ عورت گھبرا گئی، اور عورت نے خط ایسی جگہ چھپایا تھا کہ اگر کپڑے بھی اتار لیے جاتے تو نہ ملتا، لیکن عورت کو سمجھ آ گئی کہ ان کا ایمان اور یقین ہے کہ خط میرے پاس ہے، تو اس نے اپنے سر کی چٹیا کے اندر ایک پرچی چھپائی ہوئی تھی، وہاں سے وہ پرچی نکال کے ان کو دے دی۔ اب میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ حدیث رسول 20 دفعہ بھی سن لیں، 30 دفعہ بھی پڑھ لیں، یقین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت رسول کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔